سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی، جس میں 7 قسم کے صدقات کا تذکرہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، اللہ ذوالجلال نے تمہارے لیے ایسے اعمال نہیں بتائے کہ جس کے ذریعے تم صدقہ کرو۔ ما تصدقون بہ ان بکل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، بکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، بکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، بکل تہلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، وامر بالمعروف صدقہ، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، ونہی عن المنکر صدقہ، اور برائی سے روکنا بھی صدقہ، وفی بضع احدکم صدقہ، جائز اور حلال طریقے سے خواہش پوری کرنا یہ بھی صدقہ۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایأتی احدنا شہوتہ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ، کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنی جائز خواہش اور شہوت کو پورا کرتا ہے اور اس پہ بھی اس کو اجر ملتا ہے؟ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ أَلَيْسَ كَانَ يَكُونُ عَلَيْهِ وِزْرٌ، کیا خیال ہے آپ کا اگر وہ ناجائز یہ کام کرے تو کیا اسے گناہ ہوگا کہ نہیں؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ يَكُونُ لَهُ أَجْرٌ، جس طرح ناجائز اور حرام کے ارتکاب کرنے سے اسے گناہ ملے گا، وہ جائز اور حلال طریقے کو استعمال کرتا ہے تو اس کو اجر بھی ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر 7 قسم کے صدقے بیان کیے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، اور جائز اور حلال طریقے سے خواہش کو پورا کرنا۔ ایک دوسری روایت بھی سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور یہ روایت جو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے یہ صحیح الجامع کی روایت 4038، اور کتنی خوبصورت یہ روایت۔ اس روایت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی 6 قسم کے صدقوں کا تذکرہ۔ علی کل نفس فی کل یوم طلعت علیہ الشمس صدقۃ منہ علی نفسہ، ہر شخص ہر روز جب سورج نکلتا ہے ہر شخص کے اوپر صدقہ کرنا ہے اور وہ صدقہ کر سکتا ہے۔ من ابواب الصدقہ، جو صدقے کے بہت سارے طریقے، التکبیر و سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا اور لا الہ الا اللہ کہنا، جو پچھلی روایت میں گزر چکا۔ اور 8واں صدقہ واستغفر اللہ، استغفر اللہ کہنا، یہ بھی صدقہ۔ وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ پہلی حدیث میں بھی گزر چکا ہے، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع۔ 9واں صدقہ وَيَعْزِلُ الشَّوْكَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَالْعَظْمِ وَالْحَجْرِ، راستے سے پتھر ہٹانا، کانٹا ہٹانا اور ہڈی کو دور کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَتَهْدِي الْأَعْمَى، کمزور نظر اور نابینے انسان کو راستہ بتا دینا، یہ بھی صدقہ۔ تسمع الأصم والأبكم حتى يفقه، گونگے اور بہرے کو اس طرح سمجھانا کہ وہ سمجھ جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، نا واقف انسان کی رہنمائی کرنا کہ وہ اس چیز سے واقف ہو جائے، اس جگہ سے واقف ہو جائے جس کے بارے میں اسے علم نہیں ہے، یہ بھی صدقہ۔ وتسعى بشدة ساقيك الى اللهفان المستغيث، مدد کے لیے پکارنے والے کی طرف دوڑ کر جانا اور اس کی مدد کرنا، یہ بھی صدقہ۔ وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، اور کمزور انسان کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دینا اور اسے اپنے بازوؤں پہ لے لینا اور اپنی طاقت کو استعمال کرنی بھی صدقہ ہے۔ کل ذلك من ابواب الصدقہ منک علی نفسک، یہ صدقے کے وہ دروازے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے آپ پر صدقہ کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری حدیث کے اندر چند صدقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ 4 صدقوں کا تذکرہ اس حدیث کے اندر بھی موجود ہے جو سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ابن آدم 60 و 300 مفصل علی کل واحد منها فی کل یوم صدقہ، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں علی کل سلامہ من احدکم صدقہ،
اے آدم کے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے تیرے جسم میں 360 جوڑ بنائے، ہر جوڑ پہ صدقہ ہے، ہر دن ہر جوڑ پہ ہر روز صدقہ ہے۔ فالکلمۃ الطیبہ یتکلم بها الرجل صدقہ، جب انسان کوئی اچھی بات کہتا ہے یا کرتا ہے یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہی لکھی جائے۔ اور دوسرا صدقہ جو اس حدیث میں ہے، جو 15واں صدقہ ہے، کسی حاجت مند کی مدد۔ وعون الرجل اخاہ علی الشیء صدقہ، کوئی انسان اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے کسی چیز میں بھی، یہ بھی اللہ ذو الجلال اس کے لیے صدقہ لے۔ وَالشَّرْبَةُ مِنَ الْمَاءِ يُسْقِيهَا صَدَقَةٌ، کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دینا یہ بھی صدقہ۔ وَإِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، جس طرح راستے سے کانٹا ہڈی دور کرنے سے، پتھر دور کرنے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے، تکلیف دینے والی کسی چیز کو دور کر دینا یہ اس کے لیے صدقہ بن جائے۔ تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے اور یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اور ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، یہ صحیح الجامع کی ہے 1390، امیط الاذى عن الطریق فانہ لک صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دے بلا شبہ یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ صحیح ترغیب کی روایت ہے 960، لیس صدقۃ اعظم اجرا، لیس صدقۃ اعظم اجرا من ماء، پانی سے بڑھ کے کوئی صدقہ بھی اجر کے اعتبار سے عظیم تر نہیں، جیسے اس حدیث کے اندر وَالشَّرْبَةُ مِنَ الْمَاءِ يُسْقِيهَا صَدَقَةٌ، کسی کو پانی کا گھونٹ پلانا یہ بھی صدقہ بیان کیا گیا۔ ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کی 18ویں قسم کو بیان کیا ہے، اور یہ روایت ہے مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح الجامع 5535۔ ثواب کی نیت سے اپنی اولاد، بیوی اور خادم پر خرچ کرنا یہ صدقہ لکھا۔ ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ، وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ، وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ، وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ، جو تو نے اپنی بیوی کو کھلایا وہ تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو تو نے اپنی اولاد کو کھلایا وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو تو نے اپنے خادم کو کھلایا وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو تو نے اپنے آپ کو کھلایا وہ بھی تیرے لیے صدقہ۔ اور صحیح الجامع کی ایک دوسری روایت 6780 کے الفاظ یہ ہیں، نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقہ، آدمی کا اپنی بیوی پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، صرف کھلانا صدقہ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت مقدام ابن معدی کریب کی ہے، صحیح الجامع 5660، ما کسب الرجل کسبا اطیب من عمل یدہ، آدمی کے اپنے ہاتھ کی کمائی سے پاکیزہ کوئی کمائی، وما انفق الرجل على نفسه واہلہ وولدہ وخادمہ فهو صدقہ، اور آدمی اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر، اپنی اولاد اور خادم پر جو بھی خرچ کرتا ہے وہ صدقہ۔ اور تیسری روایت سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا انفق الرجل على اہلہ نفقہ وهو يحتسبها كانت له صدقہ، صحیح الجامع 402، آدمی جب اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ بن جائے۔ اور صحیح الجامع کی ایک روایت 4546، اس کے الفاظ عمر بن امیہ ضمری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل ما صنعت الى اہلک فهو صدقۃ علیہ، ہر وہ کام جو تو اپنے گھر والوں سے کرتا ہے وہ تیری طرف سے ان پر صدقہ لکھ۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اعطى الرجل امرأته فهو صدقہ، صحیح الجامع 5540، آدمی جو بھی اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ بن جائے۔ تو ان ساری روایات کو سامنے رکھنے سے چار باتیں سمجھ، بیوی کو کھانا کھلانا، اولاد کو خادم کو کھلانا یہ بھی صدقہ، ان پہ کسی قسم کا خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، ان کو ویسے مال دے دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور کوئی بھی کام جو ان کی بھلائی کے لیے کیا جائے وہ صدقہ ہے۔ تو ان چار پہلوؤں کو یاد رکھنے والی ایک حقیقت ان حدیثوں نے بیان کی ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کھانے کا بندوبست کر دیں گھر والوں کا
اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 1 روپیہ بھی نہ دے، یہ سب کچھ صدقہ ہے، اس کو خوشی سے کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقته فی رقبہ ودینار انفقته علی اہلک۔ 4 دیناروں کا تذکرہ کیا۔ 1 دینار اللہ کی راہ میں تو نے خرچ کیا، 1 مسکین پہ صدقہ کیا، 1 غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا، اور 1 اپنی بیوی پہ خرچ کیا۔ اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك، صحیح مسلم کی روایت ہے، سب سے اجر کے اعتبار سے عظیم دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 19واں صدقہ بھی بیان کیا، اور وہ صدقہ کیا ہے؟ صحیح الجامع کی روایت ہے 3081، ان صدقتك من مالك صدقہ ان صدقتك من مالك وان نفقتك على عيالك صدقہ ان نفقتك على عيالك صدقہ، تیرا اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا یہ صدقہ ہے۔ وَإِنَّمَا تَأْكُلْ امْرَأَتُكْ مِنْ مَالِكَ صدق، جو آپ کی بیوی آپ کے مال سے کچھ کھائے گی وہ بھی صدقہ۔ وَإِنَّكَ أَن تَدَعَ أَهْلَكَ بِخَيْرٍ خَيْرٌ مِنْ أَن تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ، اور تو اپنے اہل عیال کو خیر کے ساتھ چھوڑ جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں اس حال میں چھوڑ جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہتھیلیاں پھیلاتے تھے۔ تو بیوی کا شوہر کے مال سے کچھ لے لینا اور کھا لینا یہ بھی صدقہ۔ ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی سوال کیا تھا، ان ابا سفیان رجل شحیح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، اللہ کے رسول میرے خامد ابو سفیان بخل کرتے ہیں، بخیل ہیں، اتنا بھی مال مجھے نہیں دیتے کہ میرا اور میرے بچوں کا گزارا ہو جائے۔ افآخذ منه وهو لا يدري، کیا خیال ہے کیا میں چپکے سے لے سکتی ہوں اور اس کو پتہ نہ چلے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذی ما يكفيك وولدك بالمعروف، تم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے معروف طریقے سے اتنا لے سکتی ہو جتنی ضرورت ہے۔ معروف سے مراد کیا ہے؟ یہ نہ ہو کہ جیب خالی ہو اور پڑوسی چھڑانے کے لیے آئے ہوئے ہوں کہ آج پتہ نہیں کیا ہوگا، اور اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ اس حدیث کے پتہ چلنے کے بعد یہ نقب زنی ہر روز ہی گھر میں جاری رہے کہ اللہ کے رسول نے تو اجازت دے دی ہے تو ہر روز یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ معروف طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ نہیں دے رہا اور وہ گھر میں نہیں ہے، یا یہ ہے کہ اس کا بخل ہے، تو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے عورت لے سکتی۔ 20واں صدقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 1960، رشتہ داروں اور اقربا پر خرچ کرنا۔ ما انفق المرء على نفسه وولده واهله وذي رحمه وقرابته فهو له صدقہ، آدمی اپنے آپ پر، اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر اور اپنے قرابت داروں پر جو بھی خرچ کرتا ہے، اللہ عز الجلال یہ اس کے لیے صدقہ بنا۔ 21واں صدقہ جو بہت ہی آسان ہے لیکن لوگ اس کو چھوڑ چکے، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا، یہ بھی بہت بڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صدقہ اور اس طرح کے مزید 2 اور صدقے ایک ہی حدیث میں بیان فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تیرا اپنے بھائی کے سامنے کھلے چہرے سے ملنا، مسکرانا، مسکرا کے ملنا، یہ بہت بڑا صدقہ۔ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، تیرا نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلِ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، اور تیرا کسی ایسے انسان کو جو بھولا بھٹکا ہے اس کو صحیح راستہ دکھا دینا جہاں اسے راستے کا پتہ نہیں چل رہا، یہ صدقہ ہے۔ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، اور راستے سے پتھر اور کانٹے اور ہڈی کو دور کر دینا یہ صدقہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، تیرا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا اور انڈیل دینا، یہ بھی صدقہ۔ ضرورت کو پورا کر دینا، یہ بھی صدقہ۔ تو اس حدیث کے اندر جہاں مسکرانے کو صدقہ کہا گیا، جہاں بھولے بھٹکے کو راستہ دکھانے کو صدقہ کہا گیا،
وہاں اپنے ڈول سے کسی بھائی کو پانی دینا یہ بھی صدقہ، اور کتنا ہی اچھا ہو کہ اس معنی کے اعتبار سے ایک یہ بھی کام کیا جائے۔ کبھی ایسا بھی کام ہونا چاہیے جس طرح اپنے ڈول سے کسی بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا صدقہ ہے، تو کبھی اپنا ہاتھ جیب میں لے جا کر کچھ نکال کے دوسرے کی جیب میں چپکے سے ڈالنا بھی تو صدقہ بن ہی سکتا۔ 23واں صدقہ صحیح الجامع کی روایت ہے 4555، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی یہ صدقہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں اس کی وضاحت کی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 544557، کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنبَسِطٌ، اور یہ بھی ایک نیکی ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانے سے مل۔ وَأَن تَصُبَّ مِن دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ جَارِكَ، اور اپنے ڈول سے اپنے پڑوسی کے ڈول میں پانی ڈال دے، یہ بھی صدقہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا صنائع المعروف تقی مصارع السوء والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب، نیکی کے کام کرنا انسان کو بری موت سے بچ۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 3790، والصدقة خفيا، اور خفیہ صدقہ کرنا تطفئ غضب الرب، یہ تو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ وصلة الرحم زیادة فی العمر، اور صلہ رحمی کرنے سے انسان کی عمر میں برکت آتی ہے اور وہ بڑھ جاتی ہے۔ وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، اور ہر نیکی صدقہ ہے۔ وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ، جو دنیا میں نیکی والے ہیں وہ قیامت کو بھی نیکی والے ہوں۔ وَأَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الْآخِرَةِ، اور جو برائی والے دنیا میں ہیں اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن بھی برائی والے لوگوں میں شمار کیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، صحیح الجامع کی روایت 4558، کل معروف صنعته الى غنی او فقیر فهو صدقہ، یہ ضروری نہیں ہے کہ نیکی آپ کسی غریب کے ساتھ کریں، فقیر کے ساتھ کریں تو تب جو ہے آپ کے لیے صدقہ ہوگا۔ اس حدیث نے ایک اور دروازہ کھولا ہے نیکی کا، ہر وہ نیکی جو تو کسی مالدار یا فقیر سے کرتا ہے اللہ اسے بھی صدقہ بن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احادیث کے اندر کتنی خوبصورتی سے یہ سمجھا دیا کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں صدقہ بن سکتی ہیں۔ 24واں صدقہ 3 دن سے زائد مہمان نوازی کرنا، اور مہمان نوازی بلا شبہ یہ بہت بڑے کرم کی بات، اور حدیث کے تو الفاظ ہیں کہ مہمان نوازی کرنے والا یہ خیر والا انسان ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا لا خیر فی من لا یضیف، جو مہمان نواز نہیں اس میں خیر نام کی کوئی چیز۔ صحیح الجامع کی روایت 3901، الضیافۃ 3 ایام فما زاد فهو صدقہ، مہمان نوازی 3 دن تک ہے، لیکن جو مہمان نوازی 3 دن سے بڑھ جائے تو جو کچھ کھلائے گا وہ اس کے لیے صدقہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، صحیح الجامع کی روایت 602، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، جائزتہ یوم و لیلہ، ایک دن اور ایک رات اس کا حق بنتا ہے، یہ اس کا انعام ہے، اکرام ہے۔ والضیافۃ 3 ایام، اور 3 دن مہمان نوازی کرنا یہ اس کا حق ہے۔ فما بعد ذلك فهو صدقہ، جس کے بعد بھی اس کی خدمت کرے گا یہ اس کے صدقہ بن جائے گا۔ ولا يحل له ان يسوي عنده حتى يحرجه، ساتھ ایک ادب دے دی، اگر ضرورت نہیں ہے تو اس سے زیادہ نہ رہے تاکہ اس کو حرج نہ ہو، اس کو تکلیف ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ مہمان نوازی کری نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 25واں صدقہ بھی بیان کیا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچنا بھی صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت صحیح الجامع کی 4490، کف شرک عن الناس فإنها صدقۃ منک علی نفسک، اپنے شر کو لوگوں سے روک لو، یہ تیری طرف سے تمہاری جان پر ہی صدقہ ہوگا۔ برائی سے رکنا جس طرح روکنا صدقہ ہے، برائی سے رکنا بھی صدقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت 4037، علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ، فإن لم یجد، اگر وہ صدقہ نہیں کر سکتا، فیعمل بیدی، ہاتھ سے کسی کو نفع دے، فینفع
نفسہ جس سے اپنے آپ کو وہ نفع دیتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، یا کسی کے کام کرتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ وَيَتَصَدَّقُ خود اپنے ہاتھ سے کام کر کے جو اس کو مال ملے وہ صدقہ کرے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو کسی کمزور ضرورت مند کی مدد۔ فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مدد بھی نہیں کر سکتا فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ خیر کا حکم کر دے۔ فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ ڈرتا ہے نیکی کا حکم بھی نہیں کرتا کہ لڑائی نہ ہو جائے، آگے سے کو غصہ نہ کر جائے۔ فَيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو برائی سے روک لے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 26واں صدقہ یہ بیان کیا ہے، دو لوگوں کے درمیان صلح اور انصاف کرنا، یہ بھی صدقہ۔ اور ایک ہی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس ہر روز ہر جوڑ پر صدقہ ہے، اور اللہ نے انسان کے 360 جوڑ بنائے۔ تعدیل بین الاثنین صدقہ دو لوگوں کے درمیان صلح اور انصاف کروانا صدقہ ہے۔ تعین الرجل على دابته فيحمل عليها او ترفع له عليها متاعه صدقہ کسی آدمی کو سواری پر بیٹھانا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھوانا صدقہ ہے۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقہ اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ وکل خطوۃ تخطوها الى الصلاة صدقہ نماز کے لیے پیدل چل کے جانا، اس پر ہر قدم پہ صدقہ لکھا جاتا۔ وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ کسی کو راستہ بتانا صدقہ۔ وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں یہ بھی فرمایا، یہ صحیح الترغیب کی روایت ہے 2820۔ سیدنا ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ایوب الا ادلک علی صدقۃ یحبها اللہ ورسولہ اے ابو ایوب انصاری میں آپ کو ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند کیا ہے۔ تصلح بین الناس اذا تباغضوا وتفاسدوا جب لوگ ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہوں اور آپس میں فتنہ و فساد کا شکار ہوں تو اس وقت ان کے درمیان صلح کروا دینا یہ تیرے لیے بہت بڑا سبب۔ اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری سے یہ کہا الا ادلک علی صدقۃ یحب اللہ ایسے صدقے کے بارے میں آپ کو نہ بتاؤں جو اللہ عز وجل کو بہت پسند ہے، جس کو اللہ عز وجل بہت پسند کرتے ہیں۔ قلت بأبی انت و امی میرے ماں باپ قربان ہو جائے آپ بتائیے۔ قال تصلح بین الناس فإنها صدقہ یحب اللہ موضعها لوگوں کے درمیان صلح کروانا یہ ایسا صدقہ ہے جس کے مصرف کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کیا ہے۔ یہ روایت بھی صحیح ترغیب کی ہے 2820۔ 29واں صدقہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور حج کرنا اگرچہ بہت بڑے اعمال ہیں، یہ صدقہ بھی لکھا جاتا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 8098 يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم صدقة فله بكل صلاة صدقة ہر انسان کے ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے اس کا صدقہ ادا ہوتا ہے۔ وصيام صدقة روزہ رکھتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ وحج صدقة اور حج بھی صدقہ ہے۔ وتسبیح صدقة اور سبحان اللہ بھی صدقہ ہے۔ وتکبیر صدقة اور اللہ اکبر صدقہ ہے۔ وتحمید صدقة اور الحمدللہ یہ صدقہ ہے۔ ويجزئ أحدكم من ذلك ركعتا الضحى اور ان سارے صدقات سے کفایت کرنے والا عمل یہ ہے کہ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھی، ضحیٰ کی نماز، چاشت کی نماز۔ اور اسے صلاۃ الاوابین بھی کہا گیا ہے۔ صلاۃ الاوابین حین رمضت الفصال وفی روایہ وحین ترمض الفصال صلاۃ الاوابین کا وقت یہ ہے جب اونٹنے کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ جائیں، جب وہ سخت گرمی میں زمین، تو یہ 2 رکعتیں انسان کو ان تمام صدقات سے کفایت بھی کر جائیں گی اور جسم کے 360 جوڑوں کے صدقے کی ادائیگی کا سبب بھی۔ 30واں صدقہ کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے اس کو قرض دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 4542 کل قرض صدقہ ہر قرض یہ بھی
اجر و ثواب کے اعتبار سے صدقہ لکھا جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض کے حوالے سے ایک اور صدقہ بھی بیان کر دیا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 6080، 2 مرتبہ قرض دینا 1 مرتبہ صدقہ دینے کے برابر ہو جائے۔ من اقرض ورقا مرتين كان كعدل صدقہ مرہ، جو قرض دیتا ہے 2 مرتبہ چاندی، اس وقت سکہ رائج الوقت چاندی اور سونا ہی تھا جس کو درہم اور دینار کہتے تھے، فرمایا یہ صدقے کے برابر ہے، حالانکہ دیا قرض، لیکن اللہ عز وجل قرض تو واپس مل ہی جانا ہے، اور حکم بھی یہ ہے انما جزاء السلف الحمد والادا، کہ جس سے قرض دیا ہے اس کو وقت پہ واپس کیا جائے اور اس کے لیے ڈھیروں دعائیں کی جائیں کہ اس نے مشکل وقت میں تمہارا ساتھ واپس بھی مل جانا لیکن صدقہ بھی لکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، تیسری بات بھی فرمائی جو 32واں صدقہ بنتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 08 اور صحیح ترغیب کی 907، من انظر معسرا فلہ کل یوم، من انظر معسرا، جو کسی تنگ دست کو مہلت دے، فلہ کل یوم مثلہ صدق، جتنا اس نے قرض دیا ہے اللہ اتنا ہی اس کا صدقہ لکھ لیتے ہیں جب وہ مہلت دے۔ صحابی کہتے میں نے پھر سنا، من انظر معسرا فلہ کل یوم مثلیہ صدقہ، 1 مہینے کے لیے 10 دن کے لیے قرض دیا، پڑا اس کو مہلت دے دی، ہر گزرنے والا جو اوپر گزرنے والا دن ہے جتنا اس نے قرض دیا اس کو دگنا کر کے اللہ اس کے نام اعمال میں صدقہ لکھ دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 33واں صدقہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، تہجد کی نیت کر کے سونا، یہ بھی صحیح الجامع 5691، ما من امرئ يكون له صلاة بالليل فيغلبه عليها النوم، جو شخص رات کو تہجد پڑھتا ہے لیکن نیند کا غلبہ ہو گیا، الا كتب الله له اجر صلاته، الا كتب الله تعالى له اجر صلاته وكان نومه عليه صدقه، اللہ عز وجل اس کو نماز کا اجر بھی عطا کر دیں گے، لکھوا دیں گے، اور اس کی نیند کو بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور اس کی نیند کو بھی اس کے لیے صدقہ بنا دے۔ اور ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع کی روایت 5941، من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل، جو اپنے بستر کی طرف آتا ہے اور نیت کرتا ہے کہ وہ رات کو تہجد پڑھے، فغلبت عينه حتى يصبح، اس کی نیند اس پہ غالب آ جاتی ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل، اس کی نیت کے مطابق اس کی تہجد لکھی جاتی ہے اور اس کی نیند کو بھی صدقہ بنا دیا جاتا، اور اس کی نیند کو بھی اس کے رب کی طرف سے اس پہ صدقہ لکھا جاتا، وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل، اور اس کی نیند کو اللہ عز وجل کی طرف سے بطور تحفہ صدقہ لکھ دیا جاتا۔ 34واں صدقہ جو روایت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی شرح درخت ہو یا کوئی اناج اور فصل ہو، جو بھی اس سے پرندہ انسان یا جانور کھا لے تو وہ بھی انسان کے لیے صدقہ بن جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یغرس غرسا، کوئی بھی مسلمان جو درخت لگاتا ہے، او یزرع زرعا، یا کوئی کھیتی بیچتا ہے، فیأکل منہ طیر او انسان او بہیمہ الا كانت له به صدقہ، پھر اگر اس سے کوئی انسان، کوئی پرندہ یا کوئی چھپایا کوئی جانور کھا لے تو یہ سب کچھ اس مالک کے لیے صدقہ بن جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صحیح الجامع کی روایت 5768، ما من مسلم یغرس غرسا، کوئی بھی مسلمان جب کوئی درخت لگاتا، الا كان ما اکل منہ له صدقہ، جو بھی اس سے کھا لیا جائے وہ صدقہ بن جاتا، وما سرق منہ صدقہ، باغ لگایا اور منچلے نوجوان اس کی پرواہ نہیں کرتی اور کچھ لے لیا انہوں نے چوری سے، انہوں نے تو چوری کی لیکن اس کا صدقہ لکھا جائے گا، وما اکل السبع فهو له صدقہ، کسی درندے نے بھی کچھ کھا لیا وہ بھی صدقہ لکھا جائے گا، وما اکلت الطیور فهو له صدقہ، اور اگر
پرندوں نے بھی کچھ لے لیا تو یہ بھی صدقہ لکھا جائے. ولا يرزقه احد كان له صدقہ، کوئی وہاں سے کوئی چیز توڑ کے لے جاتا ہے تو وہ بھی صدقہ لکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 6273، من زرع زرعا، جو کھیتی باڑی کرتا ہے یا کوئی کھیتی لگاتا ہے، فأكل منه طير او عافية كان له صدقہ، کوئی پرندہ یا کوئی جنگلی جانور کوئی کھا لے تو وہ بھی صدقہ لکھا. اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، صحیح الجامع 5974، من احیا ارضا میتہ فلہ فیہا اجر، جو ایک بنجر زمین ہے، مردہ زمین ہے، اس کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، زندہ کرتا ہے، اسے اجر ملے. وما اکلت العافیۃ منہا فہو لہ صدقہ، اور جو کچھ اس نے اس میں لگایا اگر کوئی جنگلی جانور کو درندے اس سے کھا لیتے ہیں تو یہ بھی اللہ ذوالجلال اس کے لیے صدقہ بنا. صحیح الجامع کی ایک روایت نے تو یہ سارے سلسلے ہی جمع کر لیے. 6400، من غرس غرسا لم يأكل منه آدمی ولا خلق من خلق اللہ الا كان له صدقہ. ہو سکتا ہے یہ حدیث سننے کے بعد کوئی سوال کرتا، جی پرندے کی تو بات سمجھ میں آ گئی، انسان بھی گزرتے کھا لے گا، کوئی جانور بھی، تو آپ کو کیا خبر، وہاں تو چوہے کیا کچھ کھا جاتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی دیگر مخلوقات کا بھی تذکرہ کر دیا کہ من غرس غرسا لم يأكل منه آدمی ولا خلق من خلق اللہ، جو شخص بھی درخت لگاتا ہے اس سے کوئی آدمی، کوئی انسان کھا لے یا اللہ کی مخلوق میں سے کوئی مخلوق کھا لے، الا کان لہ صدقہ، وہ بھی اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے. تو مت پریشان ہوئیے، یہ چوہا بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کو تو اللہ ہی دیتا ہے. اگر درندوں اور چپائیوں کے کھانے سے اللہ اجر دے گا تو جو بھی چیز کھائے گی اس حدیث کی روشنی میں وہ بھی باعث اجر. یہ ایک الگ بات ہے کہ آج کاشتکار کچھ زیادہ ہی عقل مند ہو گئے، کچھ لوگ تو ویسے زکوٰۃ نہیں دیتے، عشر نہیں دیتے، اور کچھ لوگ ویسے صدقہ نہیں کرتے، اور کچھ تیسرے درجے پہ چلے گئے کہ حدیثیں تو بتا رہی ہیں کہ اگر کوئی جانور، کوئی پرندہ کھائے گا تو صدقہ بن جائے گا. وہ خود تو رات کو نہیں جا سکتے، یہ صبح ان کو کوئی کام ہوتا نہیں جا سکتے، تو وہ کالی قمیضیں لٹکا دیتے ہیں کہ کوئی پرندہ آئے تو پتہ چلے کوئی بندہ بیٹھا. یہ بخل کے راستے جب سے انسانیت نے اختیار کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو. تو آئیے صدقات کی قسمیں بیان کرے تھے. 35واں صدقہ یہ ہے کسی ملنے والے کو سلام کہنا بھی. یہ روایت سنن نبی داؤد کی ہے 5243. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس روایت تفصیلی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں، تسلیمہ علی من لقی صدق، جس سے ملاقات کرتا ہے انسان اس کو سلام کہتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدق. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظمت بیان کی تھی سلام کرنے کی کہ افشوا السلام، سلام کو عام، کئی تسلموا، تمہیں سلامتی ملے گی، کئی تعلو، تمہیں بلندیاں ملیں گی. اور ایک روایت کے الفاظ تو یہ ہیں، تم سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، تہجد پڑھو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. 36ویں صدقے کی قسم ہے لوگوں کی طعن و تشنیع پر صبر کرنا. لوگوں کی طعن و تشنیع، لوگوں کی باتیں، یہ آج سب سے زیادہ انسانوں کو تکلیف دیتی ہے. جراحات السنان لها التیام ولا يلتام ما جرح اللسان. علبہ بن زید بن حارثہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ترغیب دی تو ہر شخص نے اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کی. علبہ بن زید کہتے ہیں، اللہ کے رسول میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جس سے میں صدقہ کروں. اللہم انی اتصدق بعرض علی من نالہ من خلقک، اے اللہ میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، جو بھی اس کو پامال کرے میں اس کو معاف کر دوں. اور ابو ضمضم بیان کرتے ہیں، کان اذا اصبح قال، جب بھی وہ صبح کرتے تھے کہتے، اللہم انہ لا مال لی اتصدق به علی الناس، اے اللہ میرے پاس کوئی مال تو ہے نہیں کہ میں صدقہ کروں. وقد تصدقت علیہم بعرضی فمن شتمنی او قذفنی فہو فی حل، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، کوئی مجھے گالی دے یا مجھ پہ الزام لگائے میں نے اس سے معاف. یہ کتنا بڑا صدقہ ہے، اور قرآن نے کس قدر اس کا اجر لکھا ہے. 4 وہ کام جس کا ان لمیٹڈ اجر ہے، ان 4 کاموں میں ایک کام یہ ہے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے میرے محبوب، لوگ جو آپ کو تانے دیتے ہیں
اور باتیں کرتے ہیں اور آپ برداشت کرتے ہیں، اس کا بھی انلمیٹڈ۔ اللہ ذو الجلال ہمیں ان 36 قسموں کو سمجھنے اور پھر انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب کی قیامت کے دن رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔